اچھا، آپ نے سنا حدیبیہ کیس جس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن کی یہ جڑ ہے. اب ایسا کیوں کہا جاتا ہے اور شیخ رشید صاحب نے اس کو پیناما سے بھی بڑا کیس کیوں کہا تھا؟ اس کے لیے میں آپ کو اس کیس کا ذرا پس منظر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کیس کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہو جائے اور آپ کسی حد تک سمجھ جائیں کہ ہے کیا. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ شریف خاندان کی ایک حدیبیہ نامی مل تھی. شریف خاندان پر اس کیس میں الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جعلی جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کھلوائے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کمیشن کے ذریعے اور ادھر ادھر سے شریف خاندان کے پاس کرپشن کا بہت سارا پیسہ آیا اور وہ پیسہ نون لیگ کے قائد کے پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد شریف خاندان کے پاس جمع ہو گیا. انہوں نے مبینہ طور پہ کہنے کہ منی لانڈرنگ کی. اب اس دور میں کالے دھن کو سفید نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا نون لیگ کے قائد نے ایک قانون پاس کیا جس کے ذریعے کوئی بھی شخص جس کے پاس فارن کرنسی ہے، ڈالر ہیں، پاؤنڈز ہیں، تو اس قانون کے تحت اس کرنسی کو باہر بھی بھیجا جا سکتا تھا اور واپس بھی لایا جا سکتا تھا اور کوئی ادارہ کسی کو کچھ بھی پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا. اب اسی طرح نون لیگ کے قائد نے مختلف ناموں کے جعلی اکاؤنٹس کھلوائے جس کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اعترافی بیان میں بھی کیا تھا. اچھا، یہ مزے کی بات کیا ہے، جن لوگوں کے ناموں سے جعلی اکاؤنٹس کھلوائے گئے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کر دیا اور ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم نے تو صرف اپنے پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے ڈار صاحب کو دیے تھے کیونکہ ان کے وزیر اعظم سے اچھے تعلقات تھے اور ان لوگوں کو یہ اطمینان تھا کہہ لیں کہ ان کو جی گھر بیٹھے پاسپورٹ مل جائیں گے. لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاسپورٹ کے ذریعے ان کے نام کے جعلی اکاؤنٹس کھلوائے جائیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب نے مبینہ طور پر شریف خاندان کا سارا کہہ لیں کہ غیر قانونی پیسہ جو ان فورن اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا. لیکن چونکہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلانے اور اس میں رقم باہر بھیجنے اور اندر لانے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں منی لانڈرنگ کا کام کرتے رہے اور بعد میں انہوں نے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے سارا کالا دھن حدیبیہ پیپر ملز میں ٹرانسفر کر دیا. اب اسحاق ڈار اعتراف جرم کرنے کے بعد مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یہ بیان زبردستی لیا گیا، لیکن ان کے بیان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. ہر بینک ادارے میں ریکارڈ موجود ہے، چیزیں ویسے ہی ہوئی جیسے اسحاق ڈار صاحب نے کہی تھی. اب ذرا غور کیجئے گا ناظرین، یہ تو میں نے حدیبیہ کیس کی جو کرپشن کی داستان ہے نا، کہنے کہ اس کو بہت مختصر بیان کر دیا، جتنا مختصر کر کے بیان کیا جا سکتا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ اس میں اور بھی ایسے حقائق ہیں کہ اللہ کی پناہ. اب اس کیس کا اتنا کچھ ریکارڈ آپ کہہ لیں کہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کیس میں سے کچھ نکل نہیں پایا. اب حکومت نئے ثبوتوں کے ساتھ اس کیس کو کہہ لیں کہ پھر سے زندگی دینا چاہتی ہے. اب ایسے میں جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو بند کر دیا کہ اب بھی ممکن ہے کہ اس کیس کو قابل سماعت بنایا جا سکے. اب اس کے لیے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. سنا آپ نے، غور کیا آپ نے اعتزاز احسن صاحب کے الفاظ پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حدیبیہ جیسا کیس ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت گزر گیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا کیس میں اگر جان ڈالی جائے، ایسے ثبوت ہوں اگر اور کیس میں جان ڈالی جائے تو اس کی سماعت کو یقینی بھی بنایا جا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.